بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہی ہے۔ ایک اسرائیلی اور فرعونی دست و گریبان ہے۔ فرعونی ناحق اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو چھڑانے کے لیے فرعونی کو پنچ مارا۔ نبی کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ مکہ لگتے ہی فرعونی مر گیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ ان کی قوم کا وہی بندہ اگلی دن کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کل تو اس سے لڑتا تھا، آج اس سے لڑتا ہے، لگتا ہے تو ہی شرارتی ہے۔ وہ تو کل کا منظر دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے نے ہمیشہ کے لیے ایک آدمی کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ کہنے لگا، تم مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح قوم کو قبطی کی قتل کا پتہ چل گیا۔ فرعون کو بھی خبر مل گئی کہ اس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور ارکان اسمبلی سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں مخلص تھا۔ وہ شارٹ کٹ راستے سے بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ ہمارا قوم نے طے کر لیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ یہاں سے کسی اور جگہ تشریف لے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ خوف تھا دل میں، طبعی خوف کا ہونا نبی کی شان کے خلاف نہیں ہوتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ کہیں فرعون کی فوج آ نہ جائے۔ دل میں کہہ رہے تھے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں قوم سے نجات عطا فرما۔ اس خوف میں کس کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ میری ضروریات کو پورا کرنے والا میرا اوپر خوف ہے تو اس کو امن میں تبدیل کر دے۔ اس کے بعد مدین کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک بڑا کنواں تھا، اس پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہی ہے۔ دو لڑکیاں دور کھڑی ہے۔ ان سے پوچھا، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی، ہم نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ پلا کر چلی نہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ادھر بھی اونچ پنچ ہے، عدل و انصاف کی زندگی یہاں بھی نہیں ہے۔ جب وہ پتھر رکھ کر چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور اتنی بھاری پتھر کو ایک طرف الٹ دیا۔ ان کی ساری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد دونوں لڑکی اپنی گھر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلی کھڑی ہے، نہ گھر ہے نہ درخت کے نیچے آتی ہے اور کہتی ہے، اے میری پروردگار، تو کچھ خیر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کسی لفظ سے دعا مانگے، سب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ گھر کا انتظام بھی ہو رہا ہے، بیوی کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ جب یہ گھر گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ بکریوں کو خوف سیر ہو کر آئی تو وجہ پوچھی۔ بچوں نے بتایا کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، بڑا طاقت والا ہے اور بڑا امانت والا ہے۔ فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ لڑکی واپس آئے کہ میری بابا جان آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ جاتی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، میں راستہ نہیں جانتا، لیکن تو اگر میری آگے چلی گئی تو ممکن ہے تیرے قدموں پر میری نظر پڑ جائے۔ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا، تو میرے پیچھے چل اور تیری آگے چلو اور میں تیرے آگے چلوں گا۔ اگر میں غلط راستے سے جانے لگوں تو مجھے پیچھے بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی نبی کا عمل دیکھے، جب یہ ہے نبی کی عصمت، سبحان اللہ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا اور گھر والی بھی دیا۔